اوکے ناؤ چوتھا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم کرتے کیا ہیں کہ جو آپشن ہم نے نہیں اڈاپٹ کیا ہم ان پہ زیادہ ٹائم دیں گے ڈسکشن میں, ان کو اتنا ڈیٹیل سے بیان کریں گے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپشن ہم نے کیوں اڈاپٹ نہیں کیا, یہ کیوں چھوڑے ہیں, یہ نہیں اڈاپٹ کیے. مگر جو آپشن ہم نے اڈاپٹ کیا ہوگا, جو ڈیسیژن ہم نے لیا ہوگا, ہم اس پہ 1-2 منٹ سے زیادہ نہیں لگاتے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو مینجمنٹ نے ڈیسیژن لیا ہے اس کی لاجک, اس کی ایموشنل جسٹیفیکیشن اور اس کی لاجیکل جسٹیفیکیشن, آپ زیادہ ٹائم اس پہ اسپینڈ کریں جو ڈیسیژن لیا ہے, تاکہ امپلائیز یہ کنفیوز نہ ہو کہ اتنے آپشنز اویلیبل تھے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی آپشن تو اڈاپٹ کیا جا سکتا تھا. تو ادھر دھیان لے جانے کی بجائے امپلائیز کا آپ ان کا دھیان اس آپشن کی طرف لے کے آئیں, اس ڈیسیژن کی طرف لے کے آئیں جو مینجمنٹ نے اپروو کیا ہے, اور اس کی جسٹیفیکیشن اور اس کی لاجک کے اوپر زیادہ سے زیادہ ڈسکشن کریں تاکہ اس پہ زیادہ سے زیادہ کلیئرٹی ہو. اور پھر اینڈ پہ جیسے مبین صاحب نے کہا کہ ان کو کویشچن آنسر سیشن کا موقع دیں, پوچھیں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھیں, ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ کویشچن آنسر سیشن میں یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. اکثر سوالات کی نیچر سے پتہ چل جائے گا کہ کس حد تک افواہیں گرم ہیں یا کس حد تک جانے والے آدمی نے پیچھے غلط انفارمیشن دی ہے. تو کویشچن آنسر سیشن سے آپ کو کافی سہولت مل جائے گی, ان کی رہی جو ان کے ذہن میں باقی کے جو کچھ وہم رہ گئے ہیں یا سوالات رہ گئے ہیں, تو جب آپ ان کو آنسر کریں گے تو اس میں بھی کافی کلیئرٹی ان کو مل جائے گی. تو یہ بیسکلی یہ ہے آپ کا. تو میرے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ پوائنٹ نمبر 4 ہے, پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے. اگر آپ کو سب کچھ بھول جائے تو 2 چیزیں صرف یاد رکھیں. سوال نمبر 4 کہ مینجمنٹ کی ایکسیپٹڈ مینجمنٹ پریکٹسز کون سی ہیں, اور کویشچن نمبر 7 کہ جب آپ اناؤنس کرتے ہیں ڈیسیژن تو امپلائیز کو کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو یہ, اور اگر کوئی سوال ہے تو بتائیے. ایک سجیشن ہے جی جتنی پریزنٹیشن جو ابھی ٹریننگ ہو رہی ہے اس کا اگر سی ڈیز پہ جو ہے نا سب کو دے دیا جائے, بے شک چارج کر لیا جائے, لیکن تاکہ یہ ٹائم ٹو ٹائم ریفریش بندہ ہو سکتا ہے, وہ ایٹ دی اسپاٹ تو آپ یاد رکھ رہے ہیں سب چیز, جیسے آپ کی سلائڈ ہے اور اس میں دوسرا لیکچر ہے, ریکارڈنگ تو ہوتی ہی ہے. وہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کو میل کر دیں گے ہم اس کے کچھ حصے, ہر چیز نہیں ملے گی بنی بنائی, اس لیے تو آپ کو نوٹ بکس دی ہوئی کہ ساتھ ساتھ آپ نوٹ بھی تو کریں نا. تو بنی بنائی وہ پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. پھر یہ آپ کو اس لیے ایکسرسائز دینی شروع کی ہے کہ پہلے لوگ تھے کچھ بھی نہیں کرتے تھے, ان کو پتہ تھا آج موقع ہے, آج سیشن ہے اس ٹاپک کے اوپر, بس جہاں پہ بیٹھے اٹھ کے آگے بیٹھ گئے اور پھر سنے اور پھر چلے گئے. تو یہ آپ کو اس لیے دیا ہے کہ آپ کو آنے سے پہلے ایک تو پہلے سے پتہ ہو کہ میں جس موضوع میں ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں میں نے خود بھی کچھ ریسرچ کی ہے, اور پھر جہاں پہ جو پریزنٹر اپنا پوائنٹ آف ویو دے گا تو آپ کو کمپیریزن اور ایویلویشن کا موقع مل جائے گا. اور پھر آپ مینجمنٹ یہ دیکھ لے گی کہ آپ میں سے کون خاموش طبیعت کا تھا مگر سب سے زیادہ ذہین نکلا, اور ہم میں سے کون سب سے زیادہ گفتگو کرتا ہے اور سب سے کم ذہین نکلا. تو بعض لوگ اپنی آنیوں جانیوں سے امپریشن مینٹین رکھتے ہیں, اس میں یہ بھی کھل جاتا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ آپ کی تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ اپرچونٹی آپ کو تو ذاتی طور پہ کام آئے گی, مگر آپ کی جو اینول پرفارمنس اپریزل ہے یا آپ کا جو امیج اور پرسیپشن ہے آن جاب, یا آپ کے سینئر کی نظروں میں اور مینجمنٹ کی نظروں میں زیادہ بہتر کلیئرٹی کے ساتھ پریزنٹ ہو جائے گا. یہ ایک طرح سے آپ اپنی شخصیت کو پریزنٹ کریں مینجمنٹ کے سامنے, ٹھیک ہے نا. اب جیسے اگر آپ یہ سیشن ہمارے نہ ہوتے اور آپ وہیں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ابھی آپ لوکیشن پہ کام کر رہے ہیں, تو اس لوکیشن پہ کئی لوگ کام کرتے ہیں, تو آپ میں کیا خاص بات ہے. تو آپ میں جو مجھے خاص بات نظر آئی ہے کہ آپ کا اس میں دلچسپی لیتے ہیں. تو ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی بات ہر کوئی سنتا مگر ایمان نہیں لے کے آتا. تو آپ نے کہا جی کہ میں بیج بونے والا ہوں اور میں راہ چلتے اپنے بیج پھینکتا ہوں, تو کوئی زرخیز زمین پہ گرتا ہے, کوئی پتھریلی زمین پہ گرتا ہے, کوئی مٹی پہ گرتا ہے. تو جیسی زمین ہوگی وہ بیج ویسا ہی پھل لے کے آئے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ میٹنگ صرف بیج پھینکنے والی ہے, کہاں کہاں گرتا ہے اس کا فیصلہ تو آپ خود نے کرتا ہے. تو آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ نہ کرے کہ کئی سالوں بعد ادھر ہی اسی پوزیشن پہ شاید ہوں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو آگے چل کے ڈپارٹمنٹ ہیڈ بنیں گے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سے بھی آگے چل کے کسی نہ کسی آرگنائزیشن کے CEO بنیں گے. فرق آج پتہ چل جائے گا. یہ بالکل ایسے جیسے استاد کلاس میں بیٹھ کے ٹیچروں اسٹوڈنٹس کو دیکھے اگر
تو وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ آگے چل کے نام کمائے گا اور کون سا دکان کھولے گا، یہ فرق ہوتا ہے. تو یہ اس پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ زیادہ یہ ہے کہ کنسیپچول کلیئرٹی کے لیے، ٹھیک ہے. یہ جو 2 سلائڈز ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ بہت مشکل ہوں گی. ایک تو یہ والی اور ایک یہ میں شیئر کر دوں گا. یہ صرف آپ اپنے ڈیسک پہ بھی رکھ لینا تو باقی سب بھول جائیں، یہ یاد رکھیں کیونکہ یہ پریکٹیکل اپلیکیشنز کی چیزیں ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اور پھر آپ اس کے بعد اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ آپ کر لیجیے گا اس کو. ٹھیک ہے جی. سر ایک سینیریو ہے جس میں امپلائی نے مس کنڈکٹ کیا لیکن اس کا جو مس کنڈکٹ ہے وہ ٹرمینیشن کے لیے میں آتا ہے کیٹیگری، لیکن اگر مینجمنٹ نے ڈیسیژن لیا کہ اس سے ہم ریزگنیشن دے دیتے ہیں جی تو اس کیس میں جب ہم اس طرح ڈپارٹمنٹ میں ان کے وائس کو جو بریفنگ دیں گے تو اس میں جو اس نے مس کنڈکٹ کیا وہ بڑھ گئی بتا دیں گے کہ یہ ہوا ہے اور مینجمنٹ پہ ڈیسیژن کر دیا. اچھا، جو پہلے میں نے کیس اسٹڈی ڈیولپ کی تھی وہ اس سینس میں تھی کہ امپلائی نے بدتمیزی کی ہے کسی ایگزیکٹو کے ساتھ سارے امپلائیز کی سامنے، تو وہ چونکہ سب کو واضح طور پہ پتہ ہے تو اس لیے اس کا اینڈ ریزلٹ سب کو کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر آرگنائزیشن میں جو بری آرگنائزیشن ہے جس کو میں کہتا ہوں وہ اگر ٹرمینیٹ کرتی ہیں تو ڈائریکٹ ٹرمینیٹ ہی کرتی ہیں ہر حالت میں، امپلائی کو پنش کرنا چاہتی ہیں. اور اکثر ایسے ایچ آر مینیجر بھی نقصان میں رہے ہیں اور آرگنائزیشن بھی نقصان میں رہی ہیں. ہمارا یہ ہے مزاج ہماری آرگنائزیشن کا کہ اگر کسی کو ٹرمینیٹ کرنا پڑ گیا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایز پر پالیسی اینڈ پروسیجرز اس کو ٹرمینیٹ کرنا ہی ہوگا، مگر امپلائی کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اپنی غلطی بھی مان رہا ہے اور افسوس بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو احساس ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اور مگر ہمارے اپنے اپرووڈ پالیسی پروسیجرز کی روشنی میں واپسی کی جگہ کوئی نہیں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ مینجمنٹ سے اپروول لے لیتے ہیں کہ ہم اس کو ٹرمینیٹ کر کے اس سے ایک اپلیکیشن لے لیں گے کہ کائنڈلی میرے ٹرمینیشن کو میرے ریزگنیشن میں کنورٹ کر دیں. تو پھر اس سے اپلیکیشن لے کے مینجمنٹ سے پروف کرا کے اس کو ریزگنیشن پہ کر لیتے ہیں، اور ریزگنیشن کر کے تو اس کو وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ مارکیٹ میں اس کو آگے سروائیو کرنے میں مشکل نہ ہو. یعنی آرگنائزیشن نے امپلائی سے چھٹکارا پانا ہے، اس سے ذاتی دشمنی کریٹ نہیں کرنی، نہ آرگنائزیشن نے کرنی ہے نہ آرگنائزیشن کے کسی سینئر نے کرنی ہے. تو وہ ہم لے کے تو اس کو یہ بینیفٹ دیتے تھے، مگر ٹرمینیشن کا ڈاکیومنٹ فائل میں لگتا ضرور ہے تاکہ میرے جانے کے بعد آپ کے جانے کے بعد اگر کوئی دوسرا آدمی اس پوزیشن پہ بیٹھتا ہے اور وہ پھر ہمارے جانے کے بعد سوچتا ہے کہ اب یہ لوگ اندر نہیں ہیں تو میں دوبارہ اپلائی کر لوں، تو دھوکے سے اگر دوبارہ اپلائی بھی کرتا ہے تو وہ جو فائل دیکھے گا تو اس کے اندر اس کی پوری ہسٹری ہوگی کہ اس نے یہ مس کنڈکٹ کیا تھا، مینجمنٹ نے ٹرمینیشن اپروو کیا، پھر اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہوئے مینجمنٹ نے اس کے ٹرمینیشن کو ریزگنیشن میں کنورٹ کر دیا یہ کام کر کے. تو وہ ساری فائل میں اس کی ہسٹری ضرور ہونی چاہیے تاکہ، اور یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو آرگنائزیشن کا بھلا سوچتے ہیں، تاکہ آپ کے جانے کے بعد وہ کسی بھی طرح سے آرگنائزیشن کو کسی طرح سے کسی سینس میں دھوکہ نہ دے سکیں. تو ہمارے ہاں نارملی مزاج یہ ہے کہ ہم نے اگر جان چھڑانی ہو، اگر بہت ہی بدتمیز ہے امپلائی، انتہائی کرمنل ٹائپ کا اس کا مس کنڈکٹ ہے، تو پھر ہم اس کو ٹرمینیٹ ہی کرتے ہیں، کیونکہ رویہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اور بعض ٹرمینیشن کیسز ایسے ہیں جس میں ہم اپنا لیگل ایڈوائزر کو ان ضرور رکھتے ہیں تاکہ اگر وہ ٹرمینیشن چیلنج ہو کسی جگہ تو ہمارے لیگل ایڈوائزر کے مطابق ہی ہم اس کو پروسیس میں کرتے ہیں. مگر ریزگنیشن لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ریزگنیشن کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتا، خود ہی ہے اس نے. تو ٹرمینیشن سے ریزگنیشن بعض کا ہم اس طرح بھی کر لیتے ہیں کہ ہمیں بعض کا پتہ ہوتا ہے کہ امپلائی کی نیت خراب ہے، یہ سیدھا کورٹ میں جائے گا، تو ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ فیور کرنا چاہتے ہیں، تو چلو اگر تم ریزگنیشن میں کرتے ہو تو ہم اگر کہیں سے جاب تم ڈھونڈتے ہو یا کہیں سے ریفرنس آتا ہے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اس کو ایک طرح سے سہارا دیتے ہیں کہ تمہیں اگلی جگہ بھی نوکری ڈھونڈنے کے لیے ہماری کسی نہ کسی لیول پہ اسسٹنس اور سپورٹ رہے گی. مگر ہمارا اپنا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ جب ریزگنیشن آ جائے گا اس کا تو وہ کورٹ میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. تو یہ ہوتا ہے پھر اس کے اور بھی بہت سارے اینگل ہیں. جی جی کیا کیا جو مجھے سمجھ کیا تھا؟ لیکن میں اپنے جو سپورٹڈ اسٹاف ہے میں اس کا مس کنڈکٹ کلیئرلی بتا دوں گا، نہیں اس نے یہ کہ یہ سینیریو تھا، مینجمنٹ نے ریزگنیشن دیا.
اس پہ کیا یا میں اس کو نہ بتاؤں یعنی انفارمیشن ڈسکلوز کرنا ڈپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس. سرٹن ایریاز میں تو آپ اپنے اسٹاف کو بتانے کے لیے تاکہ ان کے بعد کوئی وہ کام نہ کرے, یعنی یہ کہنا کہ وہ ریزائن کر کے چلا گیا ہے تو لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کس مس کنڈکٹ پہ گیا ہے. تو ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے اور دوسروں کو بتانے کے لیے کہ اس مس کنڈکٹ کی یہ پنشمنٹ ہے, تو آپ اپنے اسٹاف کو یا جو کلوز ایسوسیٹس ہیں, جو کلوز ہیں آپ کے سپروائزری لیول تک, ان کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے, کیونکہ مینجمنٹ باقی لوگوں کی رینک اینڈ فائل کی انہوں نے سنبھالنی ہے, تو ان کو ضرور کمیونیکیٹ کر دیں تاکہ وہ ان کو پتہ ہو کہ اس مس کنڈکٹ کی یہ سزا ہے مینجمنٹ میں. سرٹن لیول تک بعض کا رینک اینڈ فائل تک ہر بات بھی بتا دینا جب تک اس کی ضرورت نہ ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا بھی ریزائن لیا یا ٹرمینیشن لیا تو فوراً میٹنگ کر کے سب کو بتانا شروع کر دیا, بالکل نہیں. وہ کیس ٹو کیس ہے کہ مسئلہ ایسا ہوا جس میں سارا اسٹاف یا سارا ڈپارٹمنٹ انوالو ہے, اس میں آپ کریں گے. ادروائز آپ اپنے صرف سپروائزرس کو بلا کے یا سیکشن ہیڈ کو بلا کے جن کے انڈر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں صرف انہی کو انفارم کر دیں گے تاکہ آپ کی ایبسنس میں ان کو سارے معاملے کا پتہ ہو. اگر آپ نہیں ہیں آفس میں, چھٹی پہ ہیں, وہ پیچھے سے آتا ہے تو آپ کے جو امیجیٹ دوسرے کولیگ ہیں, سبارڈینیٹ ہیں, وہ معاملے کو ہینڈل کر لیں تاکہ ان کے نالج میں ہو. تو ان کی ٹریننگ کے پوائنٹ آف ویو سے اور ان کے نالج کے پوائنٹ سے ان کو میرے خیال میں بتا دینا ضروری ہے. سر اس میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو جیسے یہ اسٹریٹجی ہے جو بعد میں آپ ڈیسیجن اناؤنس کرتے ہیں, تو اس میں ہی بیسکلی یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ آپ ان کو بتا دیتے ہیں, جو بھی آپ کا ریلیونٹ اسٹاف ہوتا ہے جس کو آپ کنٹینیو کر رہے ہیں اس کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکلی یہ ٹرمینیشن ہے بٹ آرگنائزیشن کی طرف سے سمپیتھیکلی ریزگنیشن, اس میں میرا خیال ہم کلیئر کر سکتے ہیں. مگر وہی بات ہے, یہ جو جتنا بھی سارا پلان ہے نا کہ آپ نے اپنی اسٹاف کو بریف کیسے کرنی ہے, یہ اناؤنسمنٹ ساری, یہ پھر میں ریپیٹ کروں گا, یہ ہر کیس میں نہیں ہوتی. یہ بڑے ریئر کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ ایسا ہو گیا جس میں ہر رینک اینڈ فائل تک لوگ انوالو ہو گئے, ان کو بریف کرنے کے لیے کہ یہ معاملہ تھا, یہ ہم نے کیا. ادروائز ہر آدمی کو کر کے آپ, کیونکہ بعض لوگوں کا آئی کیو لیول بھی اتنا ہوتا ہے رینک اینڈ فائل میں کہ ان کو پالیسی پروسیجرز بھی اتنے سمجھ میں نہیں آتے, تو جتنا بھی سمجھائیں گے وہ مزید کویشچن کریں گے اور ڈسکشن الجھتی چلی جائے گی. تو روٹین میں جب آپ کے سیکشن کا یا ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی آدمی جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ سپروائزری اور سیکشن ہیڈ کے لیول تک آپ ضرور بریف کریں تاکہ ان کی ٹریننگ بھی اور ان کو پتہ چلے کہ ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. اور کبھی کبھی اس طرح, اور یہ جس طرح کی میٹنگز ہیں نا کہ آپ نے سب کو جمع کیا, اسٹاف کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے سب کو, اور پھر آپ نے بریف کیا, تو یہ مینجمنٹ کی اپروول کے بغیر کبھی نہیں کرنا چاہیے. آپ سیکٹری صاحب سے پہلے ڈسکس کریں کہ کیا اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے, ورنہ پتہ چلا کہ اس میٹنگ نے 10 پرابلمز اور کریٹ کر دیں. کون سی یعنی آپ جب سینئر مینجمنٹ سے بات کریں گے اپروول کے لیے اس طرح کی میٹنگ کی, تو یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ آپ کو یہ بات کس طرح سے کرنی ہے, کیا ایشو بتانا ہے, کیا نہیں بتانا. کچھ ٹرمینیٹڈ اور ریزگنیشن والے امپلائی کی اپنی پرسنل پرائیویسی بھی ہوتی ہے, تو آپ نے اس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, کیسے مینیج کرنا ہے. تو یہ ریئر کیسز سر میں نے اس لیے بتا دیا تھا کہ یہ جو ونس ان اے وائل یہ والی میٹنگ ہوتی ہے, اسی سے امپلائی مینجمنٹ ریلیشن بھی خراب ہوتے ہیں اور یونین بھی بعض کا اسی سے بنتی ہیں, اور سینئر مینجمنٹ کا امپریشن بھی یہیں سے خراب ہوتا ہے. تو یہ اتنی سینسٹیو ہوتی ہیں کہ یہ آپ اپنے سینئر, اگر ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہے تو سیکرٹری صاحب سے پوچھے بغیر نہیں کریں گے, اور سیکشن ہیڈ ہیں تو ڈپارٹمنٹ ہیڈ سے پوچھے بغیر نہ کریں. مگر اس میں یہی ہے کہ یہ چونکہ پالیسیز اینڈ پروسیجرز پہ کسی امپلائی کی ریزگنیشن اور ٹرمینیشن کی اناؤنسمنٹ ہے, تو یہ جس بھی لیول پہ ہو, اگر میٹنگ میں کرنی ہے تو سیکرٹری صاحب سے پوچھے بغیر یا اپنے آرگنائزیشن کے ہیڈ سے پوچھے بغیر, ہمیں لے لیں ساتھ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کون سی ٹرم یوز کر کے لوگوں کو سیٹسفائی کرنا ہے اور اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. تو بعض کا سیدھی طرح بات کر دینا بھی بذات خود آپ بیل مجھے مارمن والی بات ہو جاتی ہے, تو اس سینس میں ہے. ٹھیک ہے, تو اب میں سیکرٹری صاحب کو اظہار خیال کی نہ ہوں. ادھر آ جائیں, وہ آ جائیں گے اس میں, نہیں وہ مائک پہ ادھر جانا پڑے, اسی بہانے طبیعت فریش ہو جائے. جو ڈاکٹر صاحب جو تھا نا ایک شروع میں جس میں وہ ڈیسیژن میکنگ اور پرابلم سالونگ کے ڈفرینس پہلا والا تھا, ہاں یہ اوکے. السلام علیکم. بڑی جس کو میں کہوں گا پریسائز اور کنسائز پریزنٹیشن تھی
سو ایسی پریزنٹیشن کے بعد دیر از نتھنگ ٹو ایڈ ریئلی. اور میرے خیال میں اتنے کلیئر اور سادہ طریقے سے بیان کی گئی تھی کہ آئی ایم شیور کہ سب لوگ بڑے واضح طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے, اور ریزنیبلی مختصر بھی تھی, اس لیے لوگ سوائے میرے باقی لوگ آئی ایم شیور جاگے رہے ہوں گے. اس میں صرف ریئل لائف کے حوالے سے میں ایک چیز ایڈ کروں گا, جو بیکاز سنس وی ڈونٹ لیو ان اے پرفیکٹ ورلڈ, یہ جو انہوں نے چوائس دی ہے نا کہ اس میں اینڈ میں انہوں نے لاسٹ یہ لکھا ہے کہ اٹ may mean choosing the best from a set of alternatives which are all satisfactory. اس سے یہ اپنی جگہ بات بالکل ٹھیک ہے. محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ریئل لائف میں جب بھی ایسا کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے تو ساری آپشنز سیٹسفیکٹری ہوتی ہیں اور ان میں سے بیسٹ ہم نے چوز کرنی ہے. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, بلکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی یہ جملہ کچھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ چوزنگ دا لیسٹ انڈیزائریبل فرام اے سیٹ آف الٹرنیٹیوز وچ آر آل انسیٹسفیکٹری. کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں ہمارے سامنے وی ہیو اے سیٹ آف آپشنز اینڈ آل آف دیم آر انسیٹسفیکٹری, بٹ دین اگین اٹ ڈزنٹ مین دا اینڈ آف دا ورلڈ. یہ نہیں کہ اب دنیا ختم ہو گئی ہے, اب کیا کریں, یہ تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو دین وٹ وی ہیو ٹو ڈو از کہ ہم نے اس طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے کہ سب سے کم انڈیزائریبل, لیسٹ انڈیزائریبل آپشن کون سی ہے, یہ ہم نے ایویلیویٹ کرنا ہے. بجائے پینک کرنے کے یہ ایویلیویٹ کرنا ہے کہ لیسٹ انڈیزائریبل آپشن کون سی ہے, اور اس کو پھر ہم ایکسرسائز کریں, اور اس طریقے سے ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں کہ فیوچر میں اس ایریا میں ہمارے پاس پھر آئندہ یہ بیسٹ آپشنز والی ہوں رادر دین یہ ہو. تو دیٹ از دا اونلی تھنگ آئی کین ایڈ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ سر. جی سر, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.